اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کل کی بحث میں فریضہ حج کے سلسلے میں کسی حد تک آشنائی آپ نے حاصل کی۔ حج کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک اجتماعی اور سیاسی عبادت ہے۔ آج جہاد کے سلسلے میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے یہ لفظ اور یہ کلمہ خصوصاً آج کے زمانے میں سمجھ رہے ہیں، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی اس لفظ کا غلط استعمال کر کے اسلام اور مسلمین کو بدنام کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں، مسلمانوں کو فسادی، مسلمانوں کو معاذ اللہ کٹر، مسلمانوں کو انسانیت کا دشمن اور قاتل بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے مذہب میں دوسرے مذہب والوں کو مارنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ان کے یہاں کہا گیا ہے کہ روئے زمین پر صرف ان کو جینے کا حق ہے جو ان کے عقیدے اور ان کے مذہب کے خلاف ہیں، اور سب دوسرے مذاہب والے ان کو مارنا ان کے یہاں وہی جہاد ہے۔ جبکہ جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے، جہاد یعنی اللہ کی بندگی کے لیے ہر طریقے کی کوشش، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے ہر طرح کی کوشش کرنا، اور ہر اس چیز سے مقابلہ جو اسلامی معاشرے اور انسان پر اللہ کی حاکمیت میں حائل ہو۔ اب جو بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری طرف سے اللہ کی حاکمیت میں کسی طریقے کا خلل وارد ہو، کسی طریقے کی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہو، تو ہمارا مقابلہ کرنا، ہمیں راہ سے ہٹانا، یہ بھی راہ سے ہٹانے کا مطلب خالی مارنا ہی اور قتل کرنا نہیں ہوتا ہے، ماحول بنانا بھی ہوتا ہے نا، ان کی اصلاح کر کے غلط راستے سے صحیح راستے پہ لانا، یہ بھی تو بردرت ہے۔ جہاد ایک ایسا لفظ ہے جس کا معنی بڑا وسیع ہے۔ اللہ کی حاکمیت اور اس کی عبادت کے لیے ہر طریقے کی جانے والی کوشش کو جہاد کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی بنیاد پر جہاد کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ اپنے اندرونی دشمن یعنی اپنے نفس سے امارہ سے مقابلہ کیا جائے، چونکہ یہ نفس سے امارہ خدا کی حاکمیت اور خدا کی عبادت اور بندگی سے کیا کرتا ہے؟ گریز کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی بندگی سے انسان کو دور کرتا ہے، اللہ کی اطاعت سے یہ نفس روکتا ہے اور اپنی اطاعت، اپنی خواہش کو پوری کروانے کے چکر میں رہتا ہے۔ اگر انسان نفس کا اسیر ہو جائے گا تو پھر یہ نفس کی اسیری انسان کو اللہ کی عبادت سے کیا کرے گا؟ روکے گا۔ اب ضروری ہے کیونکہ اب اس نے عبادت خدا سے روک دیا، اپنی پیروی اور اپنی اطاعت کرانا چاہ رہا ہے، اپنی بندگی کرانا چاہ رہا ہے، تو اب لازم ہے کہ اس کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، کیونکہ عبادت کا حق، حاکمیت کا حق صرف اللہ کو ہے، اور یہ غیر اللہ کی حاکمیت اور غیر اللہ کی عبادت کے لیے آمادہ کرنا ہے، تو اب اس سے بھی مقابلہ کرنا یہ بھی جہاد کہلائے گا۔ اپنے نفس سے مقابلہ کرنا، اس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے مولانا، جسے کلام نبوی میں اپنے اندرونی دشمن سے لڑنے اور اس سے مقابلہ کرنے کو کلام پیغمبر میں جہاد اکبر کہا گیا ہے، اور جو دشمن خارجی اور دشمن بیرونی سے جو مقابلہ کیا جاتا ہے اس کو جہاد اصغر کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جہاد اکبر ہر وقت کرنا لازم ہے، ضروری ہے، لیکن جہاد اصغر ٹھیک ہے، ہمارے یہاں خصوصاً مکتب تشیع میں جہاد اصغر کی انسان کو اجازت نہیں ہے، مگر یہ کہ
نبی اور امام ہوں وہ تشخیص دے کہ اب یہ جہاد کرنا چاہیے، جب وہ حکم دیں، اذن دے، اجازت دیں، تو اس کے حکم اور اس کے اذن و اجازت سے وہ کیا جائے گا۔ اصل میں ان کی اطاعت فرض ہوگی، کیونکہ ان کی اطاعت جہاد میں ہی ہے، اس لیے جہاد کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں ہے کہ مثلا کہ جہاد ہی اطاعت ہے، جہاد اطاعت نہیں ہے، اطاعت میں جہاد ہے۔ حکم دے دیا تو اس کے حکم کی تعمیل، اور ہمارے یہاں جب تک کہ نبی اور امام کب جب دیکھیں گے کہ یہ خدا کی حاکمیت یا خدا کی عبادت کے لیے رکاوٹ ہو رہے ہیں تبھی دیں گے۔ باللہ نبی کریم کے زمانے میں بھی اور دوسرے اسلامی خلافتوں میں رہتے تھے کہ نہیں، مشرکین کافرین سبھی رہتے تھے، لیکن وہ اسلام و مسلمین کے لیے کسی طریقے کا خطرہ جب نہیں بنتے تھے، کسی طریقے کی رکاوٹ ایجاد نہیں کرتے تھے، دشمنی کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے، اس وقت تک محبت کے ساتھ رہتے تھے۔ کیونکہ یہ زمانے غیبت ہے، زمانے غیبت میں اگر اس طریقے کے حالات پیدا ہو جائیں مولانا کہ بیرونی طاقتیں اسلام اور مسلمین کے مد مقابل آ جائیں اور مسلمانوں کا قتل کرنے لگے، قتل عام کرنے لگے، تو کیا ہوگا مولانا؟ ظاہر سی بات، امام تو ہے نہیں اجازت دیں گے، نائب امام اجازت دے گا تو نائب امام کی اجازت سے کیا جا سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ چلیں بات صورت تو جہاد کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک نفس کے ساتھ جہاد ہے جس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے، اور ایک خارجی اور بیرونی دشمن کے ساتھ مقابلہ اور ان کے ساتھ جنگ، ان کے ساتھ لڑائی، اس کو جہاد اصغر کہا گیا ہے۔ لوگ جہاد اکبر کرتے نہیں، جہاد اصغر کی طرف رجحان لوگوں کا زیادہ ہے، اور یہ جہاد اصغر اصل میں نفس پرستی کی بنیاد پر ہی ہو رہا ہے۔ جہاد اصغر بھی جو کر رہے ہیں وہ اسلام کی تعلیم کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، جہاد اصغر نفس پرستی میں کر رہے ہیں، یعنی جو لوگ جہاد اکبر میں ہارے ہوئے ہیں وہ جہاد اصغر جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بڑی بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جو جہاد اکبر میں کامیابی نہیں حاصل کر پاتے، جو دشمن داخلی سے نہیں جیت پاتے، وہ دشمن خارجی سے جیتنے کی چلے ہیں۔ اس نے کہہ دیا بھائی آپ اسلام کے نام پر دوسرے مذہب اور مسلک کے لوگوں کے اوپر وار کرو، ان کو نقصان پہنچاؤ، یہ حق تمہیں کس نے دیا ہے؟ جہاد کی جو آیتیں ہیں، جہاں جہاد کا حکم دیا گیا ہے مولانا، وہ حالات کچھ اور تھے، وہ حالات کچھ اور تھے، اور باقاعدہ دشمنوں کی طرف سے یلغار ہو رہی تھی، دشمن اسلام اور مسلمان کو ختم کرنا چاہتے تھے، اس لیے جہاد کا حکم دیا گیا۔ اور اسلام میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں ساری جنگیں دفاعی ہیں، ابتدائی نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دفاع تو دنیا کا ہر انسان بغیر کسی مذہب اور مسلک کے دفاع کا حکم عقلی ہے، شرعی نہیں ہے۔ اسی لیے دنیا کا ہر عقل مند کہتا ہے کہ اگر کوئی تمہارے اوپر حملہ کرتا ہے تو تم اپنا بچاؤ کرو۔ تو اسلام میں جو جہاد کیا گیا ہے وہ سارے جہاد دفاعی تھے، دشمن کی طرف سے حملے کی تیاری تھی یا حملہ کر رہے تھے یا دھمکی دے رہے تھے تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے فوج بھیجی گئی، لشکر اتارا گیا۔ اگر دشمن کی طرف سے پہل نہ ہوتی تو شاید اتنی جنگیں اور اتنی جہاد تھوڑی ہوتی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے
جو صلح کے ساتھ، مصالحت کے ساتھ، یا سادگی کے ساتھ، یا یوں کہا جائے کہ بغیر کسی اسلام اور مسلمین کو ضرر پہنچائے ہوئے یا ضرر کی فکر لیے بغیر جو زندگی گزار رہے تھے، پیغمبر اسلام ان لوگوں کے دشمن تھے، ان لوگوں پہ چڑھائی کرنے کے لیے، ان کو قتل کرنے کے لیے، اسیر بنانے کے لیے بھیج دیا ہو لشکر. ایسا کہیں نہیں ملے گا آپ کو. پوری تاریخ اسلام اٹھا کر کے دیکھ لو، خصوصاً پیغمبر اسلام کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ ساری جنگیں دفاعی تھیں. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام میں جہاد کا مطلب ناحق کسی کا خون بہا دیا جائے، یا جو اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب اور دوسرے مسلک کے ماننے والے ہیں، مکتب فکر کے لوگ ہیں، اگر اصول و مصالحت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو ان کی زندگیوں میں خلل وارد کیا جائے، انہیں پریشان کیا جائے، انہیں قتل کیا جائے، ان کے مال و اسباب لوٹے جائیں نا. یہ آج جو اسلام کے نام پر مختلف تنظیمیں دنیا میں آپ کو متحرک نظر آ رہی ہیں، مولانا یہ جہاد نہیں کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ حقیقت میں خود اسلام اور مسلمین کے دشمن ہیں. بنا میں جہاد اسلام کو اور مسلمان کو ضرر پہنچا رہے ہیں یہ لوگ. ان کی غلطیوں کی وجہ سے آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو وحشیوں کی نظر سے، متعصب کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. یار یہ بڑے وحشی ہیں، بڑے یہ ہیں. اور اس سے بڑی بات آپ کو بتا دوں، یہ جتنے جہاد کر رہے ہیں یہ اپنے جہاد میں کتنے مشرک اور کافر مار رہے ہیں. سارے مسلمان مار رہے ہیں. یہ کون سا جہاد ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو ہی مارے؟ چلو لشکر طیبہ ہو، جیش والے ہوں، سپاہی صحابہ والے ہوں، یہ جتنی مسلم دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو بنا میں جہاد اور الہی حکومت کے جو علمبردار بن رہے ہیں، مولانا داعش والے اس پہ حملہ کر رہے ہیں. بھائی اپنے ہی ملک میں سارے یہ لڑ رہے ہیں ادھر، ہے نا؟ اس کو کیا آپ جہاد کو چلیں تو بار پھر اسلام میں جہاد کی بڑی فضیلت ہے. اتنی فضیلت ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو ہی حقیقی مومن قرار دیا گیا ہے. مومن ہونے کی بڑی علامت، بنیادی پہچان خدا کی راہ میں جہاد. چلیں والذین آمنوا، دیکھیں وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. جاہدوا فی سبیل اللہ یہ ہر طریقے کے جہاد کو شامل ہے. اللہ کی راہ میں ہر طریقے سے جہاد کر، جو چیز اللہ کی حاکمیت کے لیے مانے ہو، جو چیز اللہ کی عبادت سے انسان کو روک رہی ہو، اس رکاوٹ کو دور کرنے کا نام مولانا والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. دیکھیں یہ لوگ مومن برحق ہیں. ٹھیک، جہاد کا فائدہ کیسے ہوتا ہے مولانا؟ جہاد میں فائدہ کیا ہے؟ خون خرابے کے، لوٹ مار کے، اور کیا ہوتا ہے اس میں؟ جہاد سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ بظاہر دیکھا جائے تو جہاد میں صرف خسارہ اور نقصان ہی دکھائی دیتا ہے، کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. لیکن اب یہاں سوال کیا کہ جہاد کا فائدہ کیسے ہوتا ہے؟ قرآن کے مطابق جہاد کا فائدہ جہاد کرنے والوں کے حصے میں آتا ہے، اور فرماتا ہے کہ جو جہاد کرتا ہے وہ خود فائدہ اٹھاتا ہے، چونکہ جہاد کے ذریعے اپنے اور دوسروں کے کمال کی راہ میں آنے والے خطرات کو راستے سے ہٹا دیتا ہے. مولانا جہاد یہی تو تھا کہ انسان اپنے رب کے حاکمیت اور اپنے رب کی عبادت کے ساتھ زندگی گزارے، لوگوں کو ترقی کے راستے پہ گامزن کرے، لوگوں کو کمال میں
کسب کمال میں جو چیزیں مانع ہو رہی ہیں اس کو برطرف کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کسب کمال میں جو رکاوٹیں آئیں گی جب آپ اس کو برطرف کریں گے تو اس کا فائدہ یقینی طور پر آپ کو ہوگا۔ فرض کر لیں ایک بستی ہے، ایک شہر ہے جہاں بہت سارے مسلمان ہیں، لیکن اس بستی میں اس شہر میں مسلمانوں کے لیے خصوصاً تعلیم کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہے بڑا، کوئی مدرسہ، کوئی مکتب، کوئی اسکول کالج نہیں ہے، جس کی وجہ سے مسلمان کے بچے تعلیم میں پیچھے ہیں۔ تعلیم ترقی کا ایک ذریعہ ہے، تعلیم کے ذریعے سے انسان کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک، اگر کوئی ایسے مقام پہ ایسی جگہ پر مسلم بچوں کے لیے تعلیم کا بندوبست کرتا ہے، تعلیم کی راہیں ہموار کرتا ہے تو یہ جہاد ہے، اس کا فائدہ اس کو بارصورت ہر طریقے کے کمال کے لیے جو چیزیں خطرہ ہیں ان کو راستے سے ہٹایا جائے۔ اگر جہاد کو ترک کیا ہے تو اس نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ جہاد میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کرو گے تو نہ اللہ کا فائدہ ہے، نہ نہیں کرو گے تو اللہ کا نقصان ہے۔ جہاد کرو گے تو فائدہ تمہارا، نہیں کرو گے نقصان۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفع اور نقصان اس کے لیے معنی رکھتا ہے جو نیاز مند ہو، جو بے نیاز ہو اس کے لیے نہ عمل سے فائدہ ہوگا نہ بے عملی سے نقصان ہوگا، وہ بے نیاز تو ہر صورت میں بے نیاز۔ ٹھیک، اس کے بعد جہاد کا رتبہ، جہاد اس وقت قابل قدر ہے جب خلوص نیت کے ساتھ ہو۔ مولانا یہ بڑا پوائنٹ ہے اور بنیادی چیز ہے جہاد میں، سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگ یہ جہادی تنظیموں کی رد کیوں کرتے ہیں؟ آج جو مسلم جہادی تنظیمیں ہیں جو اپنے آپ کو مجاہد اسلام کہتے ہیں اور جہاد کے نام پر تمام اسلامی ممالک کو خطروں میں ڈال رکھا ہے، ناامن بنا رکھا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہم ان جہادی تنظیموں کا بائیکاٹ اور ان کی رد اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ خلوص نیت کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، ان کا مقصد، ان کا ہدف اقتدار حاصل کرنا ہے، لوگوں پہ حکومت کرنا ہے، غارت گری ہے، لوگوں کو ڈرا کے رکھنا ہے۔ خلوص نیت کے ساتھ، جو خلوص نیت کے ساتھ خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں مولانا، ان کا مقام بہت بڑا ہے۔ جو جہاد کو اپنا حق سمجھتا ہے، اور اس میں بھی جو جہاد اندرونی دشمنی داخلی یعنی نفس امارہ کے ساتھ بھی یہ جہاد شامل ہے کہ اس کے لیے اسے لڑا جائے، وہ بھی اللہ کے لیے لڑا جائے، خلوص کے ساتھ نفس امارہ سے بھی جو جہاد کیا جائے، جنگ کیا جائے، اس میں بھی خلوص ضروری ہے، اور دوسروں کے ساتھ بھی جو جہاد کیا جائے خلوص کے ساتھ جہاد ہونا چاہیے، نفس پرستی کی بنیاد پر نہیں۔ آج جو جہاد ہو رہا ہے مولانا یہ خلوص نہیں ہے بلکہ نفس پرستی ہے، اسی لیے بے راہ روی ہے۔ خلوص ہوتا تو اللہ نے جہاد کے جو آداب بتائے ہیں، جو شرائط ہیں، سمجھ، جو طریقہ ہے وہ اپناتے، لیکن کہیں جہاد کے احکام، جہاد کے آداب، جہاد کے شرائط ان کے جہاد میں چلیں بات سب یہاں